اگر میں آپ سے کہوں کہ زمین پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں سورج 6 ماہ تک غروب نہیں ہوتا اور پھر اچانک اگلے 6 ماہ تک طلوع ہی نہیں ہوتا، ایک ایسی جگہ جہاں درجہ حرارت اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ کا آنسو جم جائے، سانس جما دینے والی ہوا اور خنجر کی طرح چبھتی تنہائی، جہاں زندگی زندہ ہے مگر زندگی نہیں، جہاں وقت ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور قدرت چپ چاپ ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ جگہ ہے انٹارکٹیکا، ایک براعظم جو دنیا کے نیچے دبا ہوا ہے، خاموش، سفید اور خوفناک حد تک طاقتور۔ لیکن سوال یہ ہے، دنیا کے 195 ممالک نے ایک جگہ پر ہاتھ لگانے سے انکار کیوں کر دیا؟ آخر ایسا کیا ہے انٹارکٹیکا میں جسے چھپایا جا رہا ہے، یا شاید جسے ہم جان کر بھی نہ جاننے کا بہانہ کر رہے ہیں؟ آج ہم صرف ایک برفانی سرزمین کا جائزہ نہیں لیں گے، ہم اس پردے کو ہٹائیں گے جو پوری دنیا کی آنکھوں پر پڑا ہے، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے وقت دفن ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیے تو انٹارکٹیکا نیچے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ نیچے نہیں، سب سے الگ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے سرد، سب سے اونچا، سب سے خشک اور سب سے تیز ہواؤں والا براعظم ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے یہاں پر ریکارڈ توڑنے کی قسم کھائی ہو۔ یہاں کا درجہ حرارت کبھی -89.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا، جو کہ زمین پر ریکارڈ کیا گیا سب سے سرد مقام ہے۔ ایسی سردی میں اگر آپ کی ناک بہنے لگے تو قطرہ نیچے گرنے سے پہلے جم جائے گا۔ یہاں کی ہوائیں 327 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، یعنی اگر کوئی کھلا ہو تو وہ اڑ سکتا ہے، صرف انسان ہی نہیں پوری عمارت بھی۔ انٹارکٹیکا کا 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ برف معمولی نہیں، یہ دنیا کے تمام میٹھے پانی یعنی فریش واٹر کا 60% ہے۔ یعنی اگر آپ کا پانی نلکے سے آتا ہے تو کہیں نہ کہیں انٹارکٹیکا آپ کے گلاس میں ہے، خاموشی سے بغیر کوئی دعویٰ کیے۔ لیکن یہ برف جامد نہیں، یہ ہر سال سرکتی ہے، بہتی ہے، زندہ ہے۔ یہاں موجود آئس شیٹس ہر سال 1000 میٹر تک حرکت کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر چھپے آئس سٹریمز کسی بھی دریا سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہ گلیشیئرز ٹوٹ جائے تو وہ خاموش تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ صرف ایک ٹویٹس گلیشیئر، جسے سائنسدان ڈومز ڈے گلیشیئر کہتے ہیں، اگر مکمل پگھل جائے تو سمندر کی سطح 10 سے 11 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے۔ یہ صرف پانی کا اضافہ نہیں ہوگا، یہ ساحلی شہروں کا خاتمہ ہوگا۔ میامی، جکارتہ، کراچی، بمبئی، نیو اورلینز، یہ سب ڈوب سکتے ہیں۔ اور اگر پوری انٹارکٹیکا کی برف پگھل جائے تو زمین کا نقشہ ہی بدل جائے گا، کیونکہ پانی 60 سے 70 میٹر تک بلند ہو سکتا ہے۔ مگر صرف پانی ہی نہیں، یہاں زندگی بھی ہے، اور ایسی زندگی جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں۔ ایمپرر پینگوئن ایک ایسا پرندہ جو -60 ڈگری میں انڈا سینکتا ہے، چونکہ ماں کئی دنوں کے لیے شکار پر جاتی ہے اور باپ انڈا سینے کے نیچے رکھ کر حرارت دیتا رہتا ہے، وہ بھی کئی ہفتوں تک بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے۔ اسی طرح کریل، چھوٹے مائکرو جاندار جو 200 دن تک بھوکے رہ کر اپنی جسامت گھٹا لیتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکے۔ اور پانی کی بات ہو رہی ہے تو انٹارکٹیکا میں انٹارکٹک فش نامی ایک نسل ہے جن کا خون جم نہ جائے، اس لیے قدرت نے ان کے جسم میں انٹرفیز پروٹین پیدا کر دیا۔ یہ برف کے اندر سانس لینے والے جاندار ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی خواہ کسی بھی حالت میں ہو، راستہ تلاش کر ہی لیتی ہے۔
ہم برف کے اوپر کی بات کرتے رہیں لیکن اصل راز برف کے نیچے دفن ہے۔ سوچئے اگر آپ کے پیروں کے نیچے برف کے اندر 4 کلومیٹر گہرائی میں ایک جھیل بہہ رہی ہو، ایک جھیل جس میں روشنی کبھی نہیں پہنچی اور جہاں زندگی کسی اور اصول کے مطابق زندہ ہے۔ لیک واسٹاک 4 کلومیٹر برف کے نیچے دبی جھیل۔ یہ جھیل 15 ملین سال سے انسانوں کے نظروں سے اجل ہے، اور جب روسی سائنسدانوں نے 2012 میں پہلی بار اس میں سوراخ کر کے پانی نکالا تو اس میں ایسی مخلوقات کے ڈی این اے ملے جو دنیا میں کہیں اور نہیں۔ یہ زندگی کا وہ راز ہے جو شاید ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر نہیں، شاید مریخ یا یوروپیا جیسے سیاروں پر بھی زندگی ممکن ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ماؤنٹ ایریبس کے بارے میں، جسے برف کے براعظم کا آتش فشاں بھی کہتے ہیں۔ سوچئے ایک براعظم جہاں درجہ حرارت -80 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، وہاں ایک ایسا آتش فشاں موجود ہے جو مسلسل لاوا اگل رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 1979 میں ایئر نیوزی لینڈ کی پرواز تباہ ہوئی اور جس میں 257 افراد مارے گئے، اور ان کے جسم آج بھی برف کے نیچے محفوظ ہے، جیسے وقت نے انہیں مفریز کر دیا ہو۔ ماؤنٹ ایریبس کے اندر ایسے گرم غار دریافت ہوئے جہاں کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور وہاں پر ایسے مائکرو آرگنزم پائے گئے جو نہ سورج دیکھتے ہیں نہ آکسیجن لیتے ہیں، پر پھر بھی زندہ ہیں۔ انٹارکٹیکا میں تحقیق کرنے کے لیے سائنسدان کئی مہینے تک -60 ڈگری میں رہتے ہیں، جہاں رات 6 مہینے تک ختم ہی نہیں ہوتی۔ اکثر وہاں جانے سے پہلے ان کے دانت نکلوائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی ڈینٹسٹ نہیں، اور اگر دانت خراب ہو جائے تو سرجری ممکن نہیں۔ لیکن سب سے عجیب تبدیلی ذہن پر پڑتی ہے۔ ناسا نے کہا کہ انٹارکٹیکا میں رہنا کسی دوسرے سیارے پر انسان کو بھیجنے جیسا تجربہ ہے۔ یہاں تنہائی، خاموشی اور نیند کا ختم ہو جانا سائنسدانوں کو نفسیاتی طور پر توڑ دیتا ہے۔ اب ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ انٹارکٹیکا کی سفید برف سورج کی روشنی کو واپس ریفلیکٹ کرتا ہے، جسے البیڈو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے برف پگھلتی ہے، سیاہ پانی سامنے آتا ہے جو گرمی جذب کرتا ہے اور مزید برف پگھلتی ہے۔ یہ ہے وہ شیطانی دائرہ جو گرین ہاؤس گیسز کو بڑھا رہا ہے اور زمین کو ابالنے پر مجبور کر رہا ہے۔ 1985 میں پہلی بار دریافت ہوا کہ اوزون تہ میں سوراخ ہو چکا ہے، اور وہ بھی انٹارکٹیکا کے اوپر۔ یہ انسانی اسپرے، گیسز اور کیمیکل کی تباہی تھی جو آسمان تک پہنچی۔ دنیا نے پوری کارروائی کی، کلورو فلورو کاربن پر پابندی لگی، اور کئی سال بعد 2019 میں ناسا نے تصدیق کی کہ اوزون ہول چھوٹا ہو رہا ہے، یعنی ہیل ہو رہا ہے۔ ہم نے انٹارکٹیکا کو صرف برف کا ٹکڑا سمجھا، لیکن وہ دراصل زمین کا دل ہے، اور اب وہ دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے، انٹارکٹیکا نہ ہمیں پگھلا رہا ہے نہ ڈرا رہا ہے، وہ تو صرف آئینہ دکھا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی عادتیں نہ بدلے تو وہ آئینہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، نہ برف، نہ پانی، نہ زندگی۔ آج ہم جو کاربن فضا میں چھوڑتے ہیں، جو پلاسٹک سمندر میں پھینکتے ہیں، جو زمین سے بے نیازی سے لیتے ہیں، وہ سب انٹارکٹیکا تک جا رہا ہے، خاموشی سے، آہستہ مگر قاتل انداز میں۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ ہم کم کر سکتے ہیں اپنا کاربن فٹ پرنٹ، ہم دوبارہ جڑ سکتے ہیں زمین سے، ہم سیکھ سکتے ہیں انٹارکٹیکا سے،
کہ خاموشی میں بھی طاقت ہوتی ہے اور سادگی میں بھی پیغام۔ آخر میں صرف ایک سوال، کیا ہم نے واقعی زمین کو سمجھا ہے یا صرف اس کا استعمال کیا ہے؟ کیونکہ اگر انٹارکٹیکا واقعی صرف برف ہوتی تو پوری دنیا اسے چھونے سے ڈرتی کیوں؟